الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين. الصلاة معراج المؤمنين. لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين. الصلاة معراج المؤمنين. اب صلاة کے بعد سارا نال ہلکا بان جماعت المبارک کا مقدس دن ہے. ہم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. میرے بھائیو، یہ اللہ کی رحمت ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے گھر میں آنے کی اس نے توفیق بخشی. اس مالک کا کرم ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑوں کے مالک، اربوں کے مالک ہیں، اللہ کے گھر میں آنا نصیب نہیں ہے ان کو. میں کیا 70,000 مرتبہ جب اللہ کی رحمت بندے پہ نظر ہوتی ہوئی 70,000 مرتبہ پھر اللہ اس قابل بناتا ہے کہ بندے کو مسجد میں آنے کی توفیق بخشتا ہے. یہ اللہ کی رحمت سب سے وسیع چیز ہے. اور ربنا وسعت كل شيء رحمتا، اے ہمارے رب تیری جو رحمت ہر ایک چیز پہ چھائی ہوئی ہے. تو فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کو بخش، ان کے گناہوں کو معاف فرما. اور جس کو تو نے معاف فرما دیا، برائیوں سے بچا دیا، وہ قیامت کے دن کامیاب ہو. یہ قرآن مجید کی دعا کا خلاصہ ہے. ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. تو کون سا آدمی کامیاب ہے؟ فرمایا کہ من زحزح عن النار، جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. تو دنیا کی کامیابی سمجھتے ہو کہ پیسہ ہے تو ہم کامیاب ہیں، ڈالر ہے تو ہم کامیاب ہیں. میرے بھائیوں، اربوں کی جائیداد بنا لو، وہ سب کچھ تم نے چھوڑ کر ایک دن قبر میں اتر جانا. کوئی جائیداد کسی کے کام نہیں آئے گی. کمایا سمایا سارا کچھ چھوڑ جاؤ گے، نیکی تمہارے ساتھ جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے یاد کر مالک کو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگوں ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، صبح کو شام کو. لفظ آتے سبحان اللہ، بڑا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ. یسبح للہ ما فی السماوات والارض. جب لفظ آتے ہیں نا کہ تسبیح بیان کر اللہ کی، تو تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. تقدیس کیا ہے؟ اللہ کی القدوس. تحلیل کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تسبیح و تکبیر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر تکبیر ہے، تحلیل ہے، لا حول ولا قوۃ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کہ کثرت سے اللہ کے سامنے ذکر کرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، تحلیل کرتے رہو، تقدیس کرتے رہو. جب تک آدمی اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس پر جادو ٹوڑے کا اثر نہیں ہوتا. یہ آدمی ہر آدمی، ہم نے قرآن پڑھا اتنا بڑا، ہم نے بڑے بڑے پروگرام کیے، اب جو بھی پاس آتا ہمارے وہ یہی کہتا کہ بھائی اس کو جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، بھائی اس کا جادو نکالو، اس کا ٹورا. بھائی ایک آدمی کہتا 20,000 روپیہ دو، ایک پیر کہتا 40,000 دو، ایک کہتا 20,000. وہ تمہیں نقش بنا کے دے گا یا تمہارے اوپر کچھ پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اوریجنل چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا نقش بنے گا 786۔ مجھے بتلاؤ کہ اصل زیادہ کام کرتا ہے کہ نقل کرتا ہے؟ اس آدمی کو بیوقوف بنا دیا گیا ہے۔ کوئی اگر تیرے اوپر اصل کام نہیں کرتا تو نقل کیسے کام کرے گا تیرے اوپر؟ تیرا ایمان اصل پر ہی نہیں ہے۔ پہلے اصل کو مان، اصل کو، اصل کیا ہے؟ اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ نادان ہم لوگ ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بنا دیا۔ یہ کتنی قوم کم ہمت ہے، وہ ہر ایک چیز کے اندر آسانیاں تلاش کرتی، آسانیاں۔ اب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 786 بنا دیا۔ ایک حدیث سے ثابت کر کے دکھلاؤ، ایک آیات سے ثابت کر کے دکھلاؤ کہ نبی نے کبھی 786 لکھا ہو۔ ٹھیک ہے، آباد ہے اس کے 786، لیکن بھائی جو اصل ہی ہے۔ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھا بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکل، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ کی تصویر کر، بسم اللہ پڑھتے پڑھتے روزانہ ایک تصویر کر، تو نماز میں ہوگا تو انشاءاللہ تیری موت نماز میں واقع ہو جائے گی۔ آپ اصل کوئی نہیں مانتے۔ ہم لوگوں، ایک آدمی کہتا ہے میری بیوی نے 60,000 روپیہ دے دیا پیر کو، وہ کسی اور عورت پہ آنکھ رکھتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا یہ بھی تو کام ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں نکلا رات توڑا، ہرن کی چلی پر، ہرن کی کھال پر زعفران سے طبیز لکھا جائے گا، بکرے کا خون ہوگا۔ بھائی ان پڑھ قوم ہے، سیدھی سادی عجیب بات ہے یار، یہ قوم کو کن چکروں میں لگا دیا ہوا ہے؟ جو دیکھو اسی کام پہ لگا ہوا ہے، بڑے لکھے لوگ۔ اب عورت نے 60,000 روپیہ چوری کر کے اس لیے پیر کو دیا کہ میری جان چھڑا دے، یہ عورت نا چھوڑ جائے اور پیسے لے لینا۔ اب اس کو بیچاری کو کہانیاں ایسی سارے پڑھاتے ہیں، کہانیاں ایسی کہانیاں پڑھاتے ہیں سارے۔ اور میرے بھائی دیکھو نا، جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بتلائی وہ کر۔ آیا حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ گھر میں بڑی تنگی ہے، پریشانیاں بڑی آتی ہیں۔ یہ بخاری شریف اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا تنگ دستی بڑی ہے، پریشانیاں بڑی ہے۔ یا رسول اللہ حالات خراب ہے، دکھ ہی دکھ ہے، سکھ نصیب نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پڑھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ فرمایا اس کو پڑھ روزانہ 40 مرتبہ، 21 مرتبہ پڑھ۔ اس آدمی نے پڑھا، کچھ دنوں کے بعد اس کے حالات صحیح ہو گئے۔ یہ طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پکی پکائی تازہ روٹی تیار ہو اب کھا جائے، محنت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ بھائی جو طریقہ بتایا ہے وہ کرو۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو، 70 تلواریں ٹوٹ جائے۔ کتنا بڑا جڑ ہے جو وہ یہ کر رہے ہیں، 70 تلواریں ٹوٹے، اتنا اللہ کے راستے میں لڑا جائے۔ اگر قرآن کہتا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر اس سے بھی افضل ہے۔ اللہ کا ذکر اس کا روایت کی 70 تلواریں تجھ سے ٹوٹ جائے۔ اللہ کو یاد کر، آپ کے بھی طلاق والا ذکر۔ یہ لوگ نماز پڑھ، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے ذکر۔ آپ کے بھی طلاق ذکر تاکہ مالک تیری یاد قائم رہے۔ وما آجالا کا قوم قیام اے موسیٰ تم نے بڑی جلدی کی میری طرف آنے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا واجب تو الیک آپ پہ لیتا رہا، اے اللہ میں اس لیے تیری طرف آ کے آیا، تو راضی ہو جا، میں تو راضی ہو جا۔ یہ پیغمبر
ہمیں کس بات کا درس دیتے ہیں؟